محمد سے پیار کرتے ہیں، تیرا احسان ہے مولا، ہماری بخشش کا بس یہی سامان ہے مولا۔ در شاہ مدینہ چھوڑ دیں جنت کے بدلے، یہ سودا ہم نہیں کرتے ہمیں نقصان ہے مولا۔ اور چھلی دھوپ میں بادل بن کر بات کرتا ہوں، لاکھ سمجھے مجھے پاگل مگر بات کرتا ہوں۔ جو لب کھلے تو مہک اٹھتی ہے نازاں بن کر، ارے فکر کے صحرا میں بے دھڑک بات کرتا ہوں۔ جس عنوان پر گولی چل جانے کا خدشہ ہو، اسی عنوان پر گھنٹوں مسلسل بات کرتا ہوں۔ ادھورے لوگ ادھورے ہوتے ہیں، مکمل آدمی ہوں مکمل بات کرتا ہوں۔ یہ سچ ہے کہ خطرہ اغیار بہت ہے، پر کیا کریں صحابہ سے پیار بہت ہے۔ انتہائی واجب الاحترام قابل صد احترام معزز مکرم محترم ذی وقار علماء اکرام، معززین علاقہ عمائدین شہر، سربکف سرفروش مجاہد مباحد غیرت مند باوفا بہادر نڈر بے باک، توحید و سنت کے پروانوں اصحاب رسول کے دیوانوں، آج پہلی مرتبہ آپ کے اس گاؤں میں خاتم سیرت خاتم امام الانبیاء کے عنوان سے معمن اس عظیم الشان بابرکت بارونق روح پرور محفل میں آپ سے مخاطب ہونے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں۔ دعا ہے خلا کے عالم مجھ ناچیز کو حق سچ کہنے کی توفیق عطا فرمائے، اس پر سب سے پہلے مجھے بعد میں ہم سب کو عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ سب سے پہلے میں نے مختصر خطبہ پڑھا، اور خطبے میں یہ بات سوچ بھی رہا ہوں کہ یہ جو وقت ہے یہ تقریر کا نہیں سونے کا ہے۔ یہ جو وقت ہے یہ تقریر کا نہیں، آپ کے لیے یہ سب کے لیے سونے کا وقت ہے، لیکن میں معذرت بھی آپ سے کروں تو کیسے کروں اور کس الفاظ سے کروں؟ حالانکہ میں نے حضرت سے پہلے بیان کرنا تھا، لیکن کچھ راستے کی تکلیف کی وجہ سے، کچھ آنے والے امتحان کی وجہ سے، جس کی وجہ سے ہم لیٹ ہو گئے، اور میں آپ کے پاس اتنا لیٹ پہنچا۔ میں سمجھتا ہوں جلسہ بھی شاید میری وجہ سے لمبا ہوا، ورنہ یہ شاید 11 بجے ختم ہو جاتا۔ یہ حضرت کی شفقت ہے، حضرت نے تھوڑا سا لمبا کر دیا، اور انہوں نے مجھ سے محبت میں ایک پروگرام میں ٹائم لے لیا تھا۔ انہوں نے کہا تو ہوگا محبت بڑی مہنگی ہے، محبت بڑی، اور شاید مولانا تو جانتے ہیں، آپ کو پتہ ہو نہ ہو، محبت بہت مہنگی ہے، محبت آپ اندازہ نہیں لگا سکتے محبت کتنی مہنگی ہے۔ کبھی کبھی محبت جان مانگ لیتی ہے، کبھی کبھی محبت مال مانگ لیتی ہے۔ محبت ہمیشہ وہ چیز مانگتی ہے جو دل کے بہت قریب ہو۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ اب جس تک میری آواز آ رہی ہے اور اس کے سامنے خالی جگہ پڑی ہے، وہ میرے قریب آ جائے۔ قریب والوں کو محبت کی باتیں جلدی سمجھ آتی ہیں۔ تھوڑا تھوڑا قریب آئے، حرکت میں برکت ہے، اور کوئی بات آپ کو سمجھ آئے تو آپ کیا کہو گے؟ سبحان اللہ۔ ایسے کہو گے؟ سبحان اللہ۔ ایسے کہو گے؟ سبحان اللہ۔ اس سے تیز تو نہیں کہو گے؟ سبحان اللہ۔ زور سے تو نہیں کہو گے؟ سبحان اللہ۔ آواز سے تو نہیں کہو گے؟ سبحان اللہ۔ اگر اور زیادہ کہنا پڑے تو نہیں کہہ سکو گے؟ سبحان اللہ۔ رات کے 12 بج رہے ہیں، سبحان اللہ۔ 1 بھی بج سکتا ہے، سبحان اللہ۔ سردیوں کی رات ہے، سبحان اللہ۔ بستر انتظار میں، سبحان اللہ۔ اگر آج رات آپ کو اپنے بستر کی قربانی دینی پڑے حضور کا ذکر سننے کے لیے تیار ہو؟ ہاتھ نہیں کھڑے ہوئے، اور زور سے سبحان اللہ کہنے سے خرچہ بھی نہیں ہوتا، پرچہ بھی نہیں ہوتا۔ جو کہے اس کا جنت میں، جنت میں، اور جو سبحان اللہ کہے جنت میں درخت لگتا ہے۔ عربی نسل کا گھوڑا 100 سال تک دوڑتا رہے، سایہ ختم، سایہ ختم۔ یہ میرے خیال میں پیچھے والے بھائیوں کو میری آواز نہیں جا رہی، سایہ ختم۔ اب جہاں وہ درخت ہوگا وہ زمین پلاٹ اسی کی ہوگی جو سبحان اللہ کہے گا، اور زور سے۔ جو یہاں بیٹھے ہیں جنت میں پلاٹ لینا چاہتے ہیں، کیسے ملے گا؟ 1 پلاٹ لینا ہے، 2 لینے، صرف 3 لینے، 4 نہیں لینے۔ اور اگر میں یہ دعا آپ کو دوں کہ آپ کو پلاٹ بھی صحابہ کے محلے میں ملے، آپ
آپ کو پلاٹ صدیق کے محلے میں ملے، آپ کو پلاٹ رسول اللہ کے قرب میں ملے، کہہ دو سبحان اللہ۔ اچھا میں جب آیا میں نے سمجھا لوگ سو رہے ہیں، میں غلط تھا، یہ تو جاگ رہے ہیں۔ ایک مرتبہ میں نے پہلے کہا تقریر کا وقت نہیں ہے، میں ان حضرات کا مشکور ہوں جن کی محبت بری دعوت پر حاضری کا موقع ملا۔ خطیب اسلام، مجاہد اسلام حضرت اقدس حضرت مولانا مفتی عبدالرشید صاحب، عبدالرشید عثمانی دامت برکاتہ العالیہ، امیر انٹرنیشنل ختم نبوت ضلع ناروال، اور میرے محبوب بھائی برادر کبیر خطیب اہل سنت مولانا عمر طیب صاحب دامت برکاتہ العالیہ، اور مولانا صابر صاحب دامت برکاتہ العالیہ، اور دیگر دوست احباب جن کا میں نام جانتا ہوں، جن کا لیا، جن کا نہ لے سکا، اللہ تمام کی زندگی میں عمر میں علم میں برکت عطا فرمائے۔